ان کو اسلام پر مجبور نہیں کیا گیا۔ ابھی آپ دیکھ لیں گے جہاں بھی مسلمان گئے کسی کو زبردستی مسلمان نہیں بنایا، ہاں زبردستی کی زنجیروں کو توڑا۔ اسلامی ریاست جہاں بھی گئی وہاں ایک تعداد نے اسلام کو قبول نہیں کیا تو ان کو کچھ بھی نہیں کہا گیا، تاریخ اس پر گواہ۔ شام مکمل فتح ہو، اور آج کی مجلس میں انشاءاللہ ہم بیان کریں گے کہ مصر اور افریقہ کا شمالی حصہ لیبیا تک یہ بھی اسلامی ریاست میں داخل ہو جائے۔ مصر کی فتوحات میں قیادت حضرت عمرو بن العاص کر رہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ شام کی جانب جو اسلامی لشکر گئے ان کے امیر عام حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح، لیکن شام کی جانب ایک طاعون پھیلا تھا جس کی لپیٹ میں بہت لوگ آئے، اور ابو عبیدہ ابن الجراح بھی انہی کی لپیٹ میں آ گئے اور ان کا انتقال۔ حضرت عمرو بن العاص پھر اس جانب قائد بنے اور ان کو امیر بنائے گئے۔ ابتدائی فتوحات کیسے ہوئی، پھر معرکہ عین شمس ہوا، پھر فتح بابلیون ہوا، پھر فتح اسکندریہ ہوا ہے، اور پھر ان باتوں کی خبر لے کر قاصد مدینہ منورہ آیا ہے، اور پھر مصر کے اندر ایک علاقہ آباد کیا گیا ہے فسطاط کے نام سے، اور پھر نیل کے عروسہ کا ایک مشہور قصہ پیش آیا، اور پھر برقہ یہ شمالی افریقہ کا حصہ ہے، یہ پتہ ان باتوں پر بات ہوتی ہے۔ حضرات آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے فلسطین۔ فلسطین سے حضرت عمرو بن العاص نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ میں مصر کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر نے ان کو اجازت دی تھی، اور حضرت عمرو بن العاص اپنے ساتھ 3500 آدمیوں کو لے کر مصر کی جانب روانہ۔ مصر میں وہ پہنچے ہیں عریش ایک مقام، تو یہاں جب وہ پہنچے تو عید الاضحیٰ بقر عید کا دن تھا۔ حضرات صحابہ کرام کی زندگیوں کو ہم دیکھتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں، یعنی انہوں نے اپنے آپ کو مکمل اسلام کے لیے وقف کیا تھا۔ ہم لوگ اسلام کا کام اس وقت کرتے ہیں جب ہم کو فرصت ملتی ہے، جب ہمیں دین اسلام کا کچھ مطالبہ ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں میری وہ مصروفیت ہے، میری وہ مجبوری ہے، میرا وہ کام ہے، جب میں فارغ ہو جاؤں گا تو پھر کر لوں گا۔ یہاں صحابہ کرام میں نہ عید کا سوال ہے کہ اپنے بچوں کے ساتھ کرنا چاہیے، اور نہ کچھ اور ہے، بس وہ اسلام کے لیے چل رہے ہیں، اور آج یہ اسلام ہم لوگوں تک پہنچا ہوا ہے۔ عریش کے مقام پر وہ پہنچے تو بقر عید کا دن تھا۔ یہاں سے مصر شروع ہوتا ہے، یہاں سے جب وہ چلے ہیں آگے فرما ایک علاقہ آتا ہے، تو یہاں پر پھر اصل میں مصر یہاں حکومت تھی مقوقس کی، یہاں مصر کے بادشاہ کو مقوقس کہتے تھے، اور یہ مصر کی حکومت روم کی حکومت کے ماتحت تھی۔ اصل اس پورے علاقے پر روم کی حکومت تھی اور مصر کی حکومت ان کے ماتحت تھی، اس لیے ان لوگوں کی جانب سے مقابلہ ہوا، اور فرما کے اندر تقریباً 1 مہینے تک محاصرہ ہوا ہے، اور آخر مسلمانوں نے کامیابی پائی ہے فرما کے اندر۔ یہاں سے بڑھ کر پھر مسلمان بلبیس میں پہنچے، یہ ایک جگہ ہے، اور یہاں کا محاصرہ ہوا ہے، اور یہ جگہ بھی مسلمانوں نے فتح کی۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں حضرات بلبیس سے بڑھ کر مسلمان دنین پر پہنچے، یہ ایک جگہ ہے۔ یہ دریائے نیل بہتا ہے مصر کے اندر، اس دریائے نیل کے کنارے دنین مسلمان یہاں پہنچے ہیں،
اور اس جگہ کو بھی فتح کیا۔ ام دنین کے بعد پھر مسلمان، یہ مشہور جگہ ہے بابلیون۔ مصر کے اندر رومی حکومت کی دو چھاؤنیاں تھیں، ایک بابلیون کے مقام پر اور ایک آگے اوپر اسکندریہ کا مقام ہے، یہاں روم کے دو چھاؤنیاں تھیں۔ جب مسلمان لوگ یہاں پہنچے ہیں تو ان کی طرف سے بھی شدید مقابلہ ہوا، اور پھر بابلیون کے مقام سے ان کا لشکر نکلا۔ یہ مشہور معرکہ ہوا، معرکہ عین الشمس، اور مسلمان لوگوں کے دو دستے آئے، ایک ام دنین سے اور ایک یہاں اس جبل مقدم کی جانب، اور یہاں سے حصن بابلیون سے ان لوگوں کے رومیوں کا دستہ آیا اور یہاں مقابلہ ہوا۔ شدید مقابلے کے بعد معرکہ عین الشمس میں رومیوں کو شکست ہو گئی، مصر والوں کو، اور مسلمان لوگ یہاں بھی غالب آئے۔ یہاں سے پھر مسلمان بڑھے ہیں بابلیون کی جانب، اور بابلیون کا معرکہ اور 1 مہینے تک محاصرہ ہوا، مسلمانوں کو کوئی کامیابی اس میں ملی نہیں، اور اصل میں یہاں پر ادھر ادھر بہت سی چھاؤنیاں بھی تھیں۔ تو حضرت عمرو بن العاص نے خط لکھا ہے حضرت عمر کو، کہا ہماری تعداد کم ہے بہت، تو آپ ہماری مدد کے لیے لوگ بھیجیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے لوگ روانہ کیے، اور خاص طور پر ان میں کچھ صحابہ کو رکھا، جن میں حضرت زبیر بن عوام، حضرت عبادہ ابن صامت، حضرت مسلمہ بن خالد اور حضرت خارجہ بن زید اور بسر بن ارطار۔ فرمایا کہ یہ میں لوگ بھیج رہا ہوں، ان میں ایک ایک آدمی 1000 پر غالب ہے، اور اب لوگ تم کام شروع کرو۔ پھر بابلیون پر مسلمان آئے، اور حضرت زبیر ابن عوام، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھیزاد بھائی اور بہت جلیل القدر اور بہت بہادر آدمی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کو ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ زبیر میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو جائے، یہ وہ آدمی۔ حضرت زبیر یہاں جب پہنچے تو اوپر قلعے پر چڑھے اکیلے، اور وہاں سے تکبیر کا نعرہ لگا۔ اندر کے جو رومی لوگ تھے ان میں رعب چھا گیا، اور وہ لوگ یہاں پر نیل کے اندر اپنی کشتیاں کھڑی کی، اور وہ دوسرے راستے سے نکل کر بھاگ گئے، اور اس طرح بابلیون پر مسلمانوں نے اپنا قبضہ کر لیا۔ بابلیون جب فتح ہوا ہے تو پھر مسلمان لوگ گئے ہیں آگے۔ یہ منوف ایک جگہ ہے، اس کے بالکل دریا کے پار دوسری جانب، یہاں مقوقس کا اس کا جو محل تھا وہ تھا، مصر کا جو بادشاہ اس کا محل یہاں پر تھا۔ اس کے سامنے بابلیون فتح ہو گیا تو مقوقس کو نظر آیا۔ اصل میں ایک بات ہوئی کہ جب مسلمانوں نے یہ جگہ قبضہ کی ہے تو یہاں اس مقوقس کی بیٹی تھی، اس کی شادی ہو رہی تھی۔ قیصاریہ ایک جگہ ہے بحیر روم کے کنارے، اور اس کی پوری تیاری ہو چکی تھی، قیصاریہ اس کی رخصتی ہو رہی تھی۔ مسلمانوں نے اس علاقے کو لے لیا، اور جب حضرت عمرو بن العاص جو مسلمانوں کے امیر تھے ان کو اطلاع ملی تو فرمایا ان کی پوری تیاری کے ساتھ ان کو قیصاریہ تک پہنچا۔ مقوقس جو مصر کا بادشاہ تھا اور روم کا ماتحت تھا، اور روم کے مظالم سے وہ تنگ آ گیا تھا، اور یہاں مسلمانوں کا سلوک بھی اس نے دیکھ لیا تو متاثر ہو چکا تھا۔ اس لیے جب مسلمان لوگوں نے بابلیون کو فتح کیا ہے، بابلیون کے سامنے منوف ان کے محل کی جگہ تھی، تو یہاں اس کو پیغام بھیجا کہ آپ کا کیا ارادہ ہے۔
اس نے دیکھا کہ مسلمان لوگ ایران کی حکومت ختم کر چکے ہیں، شام کی حکومت کا خاتمہ کر دیا ہے، تو میں کیا لڑوں گا ان سے؟ اور پھر اتنے اچھے لوگ کردار والے کہ میری بیٹی کو پورے سامان کے ساتھ اس کی اپنی جگہ تک پہنچا دیا، اور روم کے میرے ساتھ کیا سلوک ہے، تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں روم کے ماتحت رہوں؟ اس نے مسلمانوں کے ساتھ صلح کر دی، اور یہاں پر پھر مسلمانوں کے ساتھ صلح ہو گئی اسی جگہ پر، اور یہ علاقہ بھی مسلمانوں کے پاس آ گیا۔ یہاں اصل بات ہوئی ہے کہ جب اس کے سفیر لوگ گئے ہیں مقوقس کے پاس اور اس نے رپورٹ کی ہے مسلمانوں کی، تو یہ تھی کہ اے بادشاہ، مقوقس کے سفیر لوگ، جاسوس لوگ، اور وہ میدانوں میں جب مسلمانوں کو دیکھا ہے۔ حضرات، ان کلمات اور ان جیسے الفاظ کو نقل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ کیسے تھے اور ہم کو کیسا ہونا چاہیے۔ ہم لوگ مسلمان لوگ ہیں، ہمارا کردار کیسا ہے؟ ہمارے بڑوں کا وہ کردار ہے کہ دشمن بھی گواہی دیتا، اور آج ہمارا کردار ہو گیا غلط، اور اس غلط کردار کی ہم مسلمانوں کو سزا مل رہی ہے۔ اپنے کردار کو ٹھیک کرنا پڑے گا۔ وہ کیا کہتا ہے؟ اے بادشاہ، مسلمان ایک ایسی قوم ہے جنہیں موت زندگی سے زیادہ پیاری، جنہیں تواضع تکبر سے زیادہ پسند، تواضع کا معنی عاجزی، جنہیں تواضع تکبر سے زیادہ پسند، ان میں سے کوئی شخص دنیا اور متاع دنیا کا حریص نہیں۔ یہ لوگ زمین پر بیٹھنے کو عار نہیں سمجھتے اور بغیر دسترخوان کے کھانا کھا لیتے ہیں زمین پر بیٹھ کر۔ ان کا سردار بھی انہی جیسا ہے، کسی بات میں ان سے الگ اور ممتاز نہیں۔ اعلیٰ و ادنیٰ، غلام و آقا کی ان میں تمیز نہیں۔ جب نماز کا وقت آتا ہے تو سب وضو کر کے ایک قطار میں خشوع اور خضوع کے ساتھ خداوند قدوس کی عبادت میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ یہ کردار ہے مسلمانوں کا۔ یہ مصر کے سفیروں نے اپنے بادشاہ کو بتایا، ابھی تک صلح ہوئی نہیں ہے، اس نے لوگ بھیجے، معلوم کیا کیسے لوگ ہیں، ان کو بتائے۔ اب وہ بادشاہ کہتا ہے، مقوقس کا تبصرہ، اے قوم، اگر یہ جماعت پہاڑوں سے بھی ٹکرائے گی تو انہیں بھی اپنی جگہ سے ہلا دے گی۔ خیریت اسی میں ہے کہ ہم اس سے پہلے کہ ہم پر حملہ کریں، ہم ان سے صلح کریں۔ اور پھر مصر کے مقوقس و بادشاہ نے مسلمانوں کے ساتھ صلح کی ہے، اور یہ علاقہ روم کے ہاتھ سے نکل کر اسلامی ریاست کا حصہ بن گیا۔ اب جو صلح ہوئی حضرات، اس کو غور سے دیکھیں۔ ہر بالغ مرد کی جانب سے سالانہ 2 دینار ادا کیے جائیں گے ٹیکس، اور اس کے بدلے میں مسلمان لوگ ان لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کریں گے۔ نمبر 2، عورتیں، بچے اور بوڑھے اس ٹیکس سے مستثنی ہیں، ان سے نہیں لیا جائے گا۔ نمبر 3، اسلامی فوجیں دوران جنگ جس علاقے سے گزریں گی، قبطی ان کی مدد اور ان کے لیے رسد کا انتظام کریں گے۔ نمبر 4، مسلمانوں کو قبطیوں کی زمین اور مال و دولت سے کوئی سروکار نہ ہوگا۔ قبطی مصر کے لوگوں کو کہتے ہیں۔ اور نمبر 5، مصر کے رومیوں کو، مصر میں جو رومی لوگ آباد ہیں جو وہاں کے ہیں نہیں، مصر کے رومیوں کو بھی حق ہوگا کہ وہ خود کو وہ قبطیوں کی شرائط پر مصر قبول کریں، اور اگر ان کو یہ شرطیں قبول نہیں تو اپنے ملک واپس ہو جائیں، ان کو بھی اجازت۔ ان شرائط پر مصر والوں کے ساتھ صلح ہوئی ہے اور مصر کو مسلمانوں نے لے لیا۔ اس کے بعد ان کا دوسرا ہیڈ کوارٹر جو تھا بڑا، وہ اسکندریہ تھا۔ مسلمان لوگ پھر گئے ہیں اسکندریہ۔ اسی اسکندریہ کے یہ بالکل بحیر روم کے کنارے پر آباد، ادھر ان کی یہ راستے سے، دریا کے راستے سے ان کی مدد آتی رہی۔
اور مسلمان لوگ گئے ہیں اسکندریہ، اور اسکندریہ کا محاصرہ کیا، اور لمبا زمانہ ہو گیا ہے لیکن اسکندریہ فتح نہیں ہو رہا۔ ادھر مدینہ منورہ کے اندر امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالات کو معلوم کرتے ہیں اور انتظار میں ہوتے ہیں، لیکن اسکندریہ کی فتح کی کوئی خبر نہیں آ رہی۔ تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے خط مدینہ سے جا رہا ہے مصر اسکندریہ، اور کیا بات ہو رہی؟ معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں نے، یہ حضرت عمر خط لکھ رہے ہیں حضرات، معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں نے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے میں کچھ مداہنت اور سستی شروع کی ہے، ورنہ کوئی وجہ نہیں ہوتی کہ حق کے بعد مقابلے میں باطل اتنی مدت ٹھہر سکے۔ مجھے اندیشہ ہے کہ مسلمانوں نے اپنے اعمال و اخلاق کو کتاب و سنت کے بتائے ہوئے نمونے پر قائم نہیں رکھا ہے، نمونے پر قائم نہیں رکھا، اور حکم دیا، پھر آگے حکم دیا کہ سب مسلمانوں کو جمع کر کے ان کو یہ والی غلطی بتائی جائے، اور انہیں تیغ زنی اور مصائب انگیزی اور نیک نیتی کی ترغیب دیں۔ اور آگے حضرات دیکھ رہے ہیں، زبیر، مقدار، مسلمہ، عبادہ، یہ پرہیزگار اور بزرگ اور اللہ والے لوگوں کو آگے رکھ کر دشمنوں سے ایک فیصلہ کن تک کر لیں۔ دیکھ رہے ہیں حضرت، ایسے اللہ والے یعنی مسلمان لوگ دنیا کے اسباب کو استعمال تو کرتے ہیں، لیکن ان کا اعتماد اور ان کی توجہ اللہ عز و جل کی جانب ہوتی ہے۔ اگر مسلمان لوگ بھی دنیا کے اسباب و سامان کی بنیاد پر سوچنے لگے اور بولنے لگے تو مسلمان غیر مسلم کا فرق ختم ہو جائے گا، پھر میدان میں وہ فیصلہ نہیں ہوگا۔ یہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں؟ بیماری اور پھر اس کا علاج۔ بیماری تو یہ ہے، مجھے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں نے اپنے اعمال و اخلاق کو کتاب و سنت کے بتائے ہوئے نمونے پر قائم نہیں رکھا، یہ تو ہو گئی بیماری۔ اور اب علاج یہ ہے کہ زبیر، مقداد، مسلمہ اور عبادہ ان کو آگے رکھ کر فیصلہ کن تک کریں۔ اس لیے مسلمان لوگ یہ اس طرح پر سوچنا شروع کرتے ہیں دنیا کی کوئی طاقت ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور اس کے بعد اسکندریہ فتح ہو۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس قاصد آیا ہے مدینہ منورہ۔ طریقہ یہ ہوتا کہ جو علاقہ فتح ہوتا قاصد خبر لے کر مدینہ منورہ آتا، اور اکثر حضرت عمر راستے میں کھڑے ہو کر انتظار کرتے۔ آپ نے سنا ہے کہ علاقے جب ایران کی فتوحات اور قادسیہ فتح ہوا غالباً، اور وہ قاصد خبر لے کر مدینہ کی جانب دوڑ رہا تھا، تو راستے میں حضرت عمر کھڑے تھے اور اس کو راستے میں روکا ہے، اور اس نے پہچانا نہیں، کہا کیا خبر تم لائے ہو؟ اس نے کہا میں امیر المومنین تک پہنچنا چاہتا ہوں، اور حضرت عمر اس کے ساتھ پیدل دوڑ رہے اور مدینے میں داخل ہو گئے، اور اس کو بتا رہے ہیں۔ پھر وہ بیچارہ ڈر بھی گیا، گھبرا بھی گیا کہ میں نے کیا کیا۔ آپ نے فرمایا سب چھوڑو، مجھے بتاؤ کہ خبر کیا ہے؟ اس نے کہا اللہ نے مسلمانوں کو فتح دے دی۔ یہاں بھی قاصد جب پہنچا ہے مدینہ منورہ میں تو دوپہر کا وقت تھا۔ دوپہر کے وقت میں قیلولہ ہوتا ہے حضرات، سنت طریقہ ہے کہ سوتے ہیں مسلمان لوگ، اور اس نیت سے سوتے ہیں کہ ابھی سو جائیں گے تو رات تہجد کے لیے اٹھ جائیں گے، نیت یہ بھی ہوگی۔ اب مسلمان سو رہے تھے عام معمول، قاصد آیا ہے تو سوچا کہ امیر المومنین تو سو رہے ہوں گے، تو مسجد نبوی کے اندر آ کر کے لیٹ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بالدی آئی ہے اور دیکھا کہ یہاں ہے قاصد آیا ہوا، تو دوڑ کر خبر دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ گھر سے نکل کر مسجد آئے اور قاصد کو کہا کیا خبر ہے؟ کہ اللہ نے فتح دے دی مسلمانوں کو، اسکندریہ فتح۔ فرمایا تو تم میرے پاس اس وقت کیوں نہیں آئے؟
کام میں نے کہا امیر المؤمنین سو رہے ہوں گے. تب حضرت عمر نے یہ جملہ کہا تھا حضرات افسوس تمہارا یہ خیال ہے میں دن کو سوؤں گا تو خلافت کا بار کون سنبھالے گا, میں دن کو سوؤں گا تو خلافت کا بار کون سنبھالے گا. یہ مسلمانوں کے حکمران اور مسلمانوں کے بڑے تھے. حضرات ہم اپنی منزل سے بہت دور نکل چکے ہیں اور اول تو ہم کو اپنا راستہ معلوم کرنا پڑے گا اور پھر اس پر چلنا پڑے گا. تو یہ اسکندریہ کی فتح کی خبر آئی. اسکندریہ کے فتح کے بعد اب مصر تقریباً مکمل فتح ہو چکا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عمرو بن العاص کو حکم دیا کہ یہاں ایک نیا علاقہ آباد کرو, اس کا نام فسطاط ہے. یہ دیکھ رہے ہیں حضرات, اور یہ اب اسلامی ریاست کے اندر پورے مصر کا مرکز فسطاط بنایا گیا. آپ کو یہ معلوم ہے کہ جب عراق اور ایران کی فتوحات ہوئی تو وہاں پر بھی کچھ علاقے آباد کیے گئے, بصرہ اور کوفہ. بصرہ اور کوفہ پہلے نہیں تھے, یہ حضرت عمر کے دور میں آباد کیے. یہ حضرت عمر کی اپنی ایک سوچ ہے کہ وہاں نئے مراکز وہ آباد کرتے ہیں. تو یہ فسطاط کا پورا علاقہ بنایا گیا, اس کا پورا نقشہ بنایا گیا, اس کے علاقے بنائے گئے اور یہ فسطاط پورے مصر کے لیے مرکز بنایا گیا. یہاں ایک جامع عمر بھی بنائی گئی, ایک بڑی جامع مسجد بھی بنائی گئی حضرت عمرو بن العاص کے نام سے. آج بھی یہ مسجد موجود ہے جامع عمر کے نام سے. یہ ہے حضرات وہ جامع مسجد آج اس شکل میں موجود ہے مصر کے اندر فسطاط کے علاقے میں. یہ دریائے نیل ہے حضرات. اب ایک بات, فسطاط کی آبادی کے بعد ایک واقعہ ہوا. مصر میں جو لوگ آباد تھے وہ نیل کے دریا کو دیوتا سمجھتے تھے اور اس کو نفع نقصان کا مالک سمجھتے تھے. تو ان لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ سال کے اندر ایک مہینہ آتا ہے جس میں نیل اپنا فائدہ بند کرتا ہے اور اس کے بہاؤ میں کمی آتی ہے. تو وہ لوگ ایک لڑکی کو پورا سجا کر کے دلہن بنا کر کے اس نیل کے حوالے کرتے اور نیل میں اس کو غرق کر دیتے. اور پھر ان کا عقیدہ تھا کہ نیل سال کے اندر اپنا یہ ایک لقمہ لے کر پھر ہم کو فائدہ دیتا ہے. اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو نیل کی رفتار اور نیل کا بہاؤ اور نیل کی روانی رک جائے گی اور ہم لوگوں کا فائدہ رک جائے گا. اب نیل اسلامی ریاست کا حصہ بن چکا تھا, یہاں اللہ کی حکومت چل رہی تھی. جب یہ دن پہنچے تو روم کے مصر کے لوگ حضرت عمرو بن العاص کے پاس آئے اور کہا آپ اس کی اجازت دے دیں, ہمارا وہ موسم وقت پہنچ چکا ہے, ہم یہ کریں گے. حضرت عمرو بن العاص نے کہا یہ جاہلیت کی باتیں اسلام میں نہیں چلتی ہیں, ناحق کسی کو قتل کر دینا اسلام کے اندر جائز نہیں ہے, ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے اور میں پھر بھی امیر المؤمنین سے مشورہ کروں گا. تو حضرت عمرو بن العاص نے خط لکھا ہے حضرت عمر کو کہ ایسی صورتحال ہے, مصر کے لوگ اپنے زمانے کی تاریخ ہے ان کی, وہ اجازت چاہ رہے ہیں کہ ہم اس طرح کی ایک لڑکی یہاں پر پھینک دیں گے, تو اب وہ دن ہے, میں کیا کروں. حضرت عمر کا ایک خط کیا ہے حضرت, دریائے نیل کے نام کیا. مسلمان لوگوں کی آپ حضرات دیکھیں رفتار کو, ہم لوگ کیسے سوچتے ہیں اور ہمارے تعلقات کیسے چلتے ہیں. ہمارے بڑوں کے حضرات ہمارے دنیا ہم کیسے ہی. حضرت عمر نے خط لکھا ہے دریائے نیل, یہ نیل کا دریا ہے حضرات آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے, یہ وہی نیل ہے. اب حضرت عمر کا خط لکھا, اللہ کے بندے اور مسلمانوں کے امیر کی طرف سے نیل مصر کے نام. اما بعد, اے نیل اگر تو اپنے اختیار سے بہتا ہے تو نہ بہہ, آج کے بعد کوئی ضرورت نہیں ہے, زمین کے نقشے سے دریائے نیل ہم ختم کر دیں گے. اگر تو اپنے اختیار سے بہتا ہے تو نہ بہ, لیکن اگر تیری روانی کا سر رشتہ خداوند قہار کے ہاتھ میں ہے تو ہم خدا سے دعا کرتے ہیں کہ وہ تجھے جاری کر دے.
اور حضرت عمر کو کہا میرا یہ خط اب لڑکی کو نہیں ڈالنا ہے، اب میرا یہ خط نیل کے حوالے کر دو۔ اور نیل کے اندر جب یہ خط ڈالا گیا حضرت، جب سے جاری ہوا ہے آج تک بند نہیں ہوا۔ ہمارا ایمان اللہ پر کمزور ہو گیا، صرف لفظی ہم لوگوں میں رہ گئی۔ اللہ عز و جل کی طاقت پر ہمارا ایمان نہیں۔ دنیا کے تھوڑے سے طاقتور انسان کو دیکھ کر ہم اس سے گھبرا جاتے ہیں، اللہ کی طاقت ہمارے دلوں میں وہ یقین نہیں۔ مصر مکمل فتح ہو گیا حضرات، اور اب مسلمان لوگ افریقہ کی جانب بڑھتے ہیں۔ دیکھیں یہ پورا لیبیا کا علاقہ، یہاں پر برقہ ایک علاقہ ہے، دیکھ رہے ہیں یہ برقہ، مسلمان یہاں پہنچے ہیں۔ یہ پوری روم کی حکومت اب ختم ہو رہی ہے اور برقہ کو مسلمانوں نے لے لیا۔ اس برقہ کے سامنے طرابلس، یہ دیکھ رہے ہیں ذرا، یہ طرابلس ہے اور یہ آگے تیونس ہے، یہاں تک مسلمان آ گئے ہیں۔ اور اس طریقے سے عراق، ایران، شام، مصر، افریقہ، تمام علاقے فتح ہو کر اسلامی ریاست کا حصہ بن چکے ہیں، اور اللہ کی زمین، اللہ کی مخلوق پر اللہ کا نظام روانہ ہو گیا۔